بیوی سے بدبو آتی ہے، جذبات قابو سے باہر تھے اور اپنے نفس کی خواہش پر میں سر جھکا کر چل رہا تھا۔ میرے اندر کا شیطان اور بھیڑیا جسم کی مہکتی خوشبو کا طلبگار تھا۔ کسی دوشیزہ کے جسم سے میں اپنے جسم کی پیاس بجھانے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ گھر میں بیٹھی میرے نکاح میں پابند ایک عورت میری منتظر تھی، لیکن مجھے اس کے جسم سے نفرت ہو گئی۔ میں راستے میں کسی جسم کی خاطر در بدر بھٹک رہا تھا اور میرے پاس میری آج کی دہاڑی سے حاصل ہونے والی وہ رقم موجود تھی جس سے میرے گھر کا کچن چل سکتا تھا۔ لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اگر آج میں بھوکا اور خالی پیٹ سو سکتا ہوں تو میرے بیوی اور بچے بھی سو سکتے ہیں۔ تو آج کی دہاڑی اپنے جسم کی پیاس بجھانے کے لیے۔ لیکن راستے میں ایک بزرگ نے روک لیا، کہا برخوردار، چہرے پر لعنت برس رہی ہے، ضرور کسی کبیرہ گناہ کی طرف جا رہے ہو، تیرے چہرے سے تیری شیطانیت خوب ٹپک رہی ہے۔ میں نے کہا بابا جی، میری زندگی میری مرضی، اپنا کام کرو، آپ کون ہوتے ہو مجھ پہ فکرہ کسنے والے؟ ارے پاگل، میں تو بس تیری رہنمائی کر رہا ہوں، تو کس راہ میں چل دیا؟ بابا جی، جسم کی آگ میں جل رہا ہوں، بجھانے کا سامان تلاش کر رہا ہوں۔ شادی شدہ ہو؟ جی بابا جی، 3 بچوں کا باپ بھی ہوں۔ کم بخت، تیری غیرت کہاں مر گئی؟ بابا جی، مجھے اپنی بیوی سے بدبو آتی ہے، گھن ہوتی ہے، عجیب سی نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اس کا بجھا بجھا سا چہرہ دیکھ کر اور تھکا تھکا سا جسم دیکھ کر میرے جذبات مر جاتے ہیں۔ بابا جی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے، تیرے جیسے مردوں کو حلال میں بو آتی ہے اور حرام میں خوشبو۔ جو گھر کی عورت چولہے کی تپش میں تیری اور تیرے بچوں کی خاطر جل رہی ہے، جس کا حسن غربت کے کیچڑ میں ڈھل رہا ہے، جس کے ہاتھ کی لکیریں برتن اور کپڑے دھو دھو کر گھس رہی ہیں، جس کے نقوش مٹ رہے ہیں، جس کی مسکراہٹ اور ہنسی مفلسی اور تیری خدمت اور غلامی کرتے کرتے بجھ رہی ہیں، جس کا جسم تیرے گھر کی حفاظت کرتے کرتے تھکن سے چکنا چور ہو گیا، جس کی ادا نظر اندازی کی تپش سے دم توڑ رہی ہے، جس کا چہرہ چولہے کی آگ میں جھلس رہا ہے، جس کی آنکھیں تیرے خواب بنتے بنتے اور سب کچھ بہتر ہو جائے گا ایک دن، اس دن کا انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھوں کی بینائی مدم ہو رہی ہے، ایسی عورت سے تجھے بدبو آتی ہے۔ کبھی بد کرداری کے الزام، کبھی تانے، کبھی زبان درازی کے فکرے، اپنا گھر بار، والدین، بہن بھائی، دوست احباب، رشتے ناتے، بچپن، محلہ سب چھوڑ کر تیرے تابع ہو گئی، جو تیری اولاد کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھ کر اپنا لہو پلا پلا کر خود ڈھانچہ بن گئی۔ سارا دن تیری اور تیرے گھر والوں کی، تیرے رشتے داروں کی باتیں سنی، اپنی تھکن، اپنے دکھ درد، اپنی تکلیف کو بھول کر وہ بستر پر تجھے مسکراتی ہوئی ملی۔ کبھی اس کی مسکراہٹ کو نچوڑ کے دیکھ، تجھے آنسو ملیں گے، اور تجھے ایسی عورت سے بدبو آتی ہے۔ تجھے حرام کی لذت نے اندھا کر دیا، تیرے کان اس کی چیخ نہیں سن سکتے، تیری آنکھ اس کے خواب پڑھنے کے قابل نہیں ہے، تیرا ناک اس کے جسم سے آتی حلال رشتے کی خوشبو محسوس ہی نہیں کر سکتا۔ لا علاج تو ہے، جا کر صدقہ کر اور خدا سے اپنی ہدایت کی دعا مانگ، اور آج ان پیسوں سے خوشبو لے کر جا، اپنی بیوی کو لگا، پھر تیری بیوی سے بھی خوشبو آئے گی۔